مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ رمضان کی فضیلت یہ کہ اس مہینے کے اندر نہ صرف قرآن مجید کو نازل کیا بلکہ آسمانی جتنی بھی کتابیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام آسمانی کتابوں کو اس مہینے کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ شاہی فرمان کا مہینہ ہے، اللہ کے احکامات کا مہینہ ہے۔ جتنی بھی امتیں اور جتنی بھی قومیں پہلے گزری، ان سب پر جو جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، تمام احکامات اسی مہینے میں نازل فرمائے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے۔ رمضان کی 6 تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی۔ رمضان کی 12 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، اور رمضان المبارک کے ہی مہینے میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے اگر کسی کو یہ مہینہ ملے، اگر تم اس مہینے کو پاؤ تو پھر اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی شخص مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا کوئی سفر میں ہے، سفر کے مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں سہولت دی کہ وہ بعد میں قضا کر لے اس مہینے کے روزے کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ آپ نے روزے رکھنے اس مہینے میں، پھر مریض روزہ کس طرح کے، پھر اس کے لیے سہولت پیدا کی لیں، سفر میں ہے آپ روزے رکھنا مشقت ہے آپ کے لیے، تکلیف دہ ہے، تو پھر آپ نے بعد میں رکھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی تاکہ میرا بندہ کے اوپر اتنا بوجھ نہ ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے چونٹی کے حوالے سے، کہ ایک چونٹی تھی، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کروں۔ اب انسان کے دل کے اندر تڑپ ہو، انسان کے دل کے اندر تمنا ہو، اخلاص ہو، نیت ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے، راستے کھول دیتے۔ چنانچہ اس چونٹی نے نیت کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کروں، اور وہ اتنا دور ہے کہ سفر اگر پیدل کر لے تو صدیاں گزر جائیں گی بیت اللہ شریف پہنچتے پہنچتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا کہ فلاں جگہ میں چونٹی ہے، اس کے پاس آپ نے جانا ہے، اور وہ کبوتر وہاں پہنچ گئی، اور چونٹی کو حکم دیا کہ اس کے پنجوں میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق چونٹی اس کے پنجوں میں بیٹھ جاتی، اور کبوتر کو اللہ نے اڑنے کا حکم دیتے، وہ اور اڑ کر وہ بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو دل چاہتا ہے اتنا ہی آپ طواف کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر کوئی بندہ میری طرف آنا چاہے، مجھ تک پہنچنا چاہے، اگرچہ اس کے لیے راستے مشکل ہو، راستے تکلیف دہ ہو، انسان کے بس میں نہ ہو کہ میں ان راستوں کو طے کر سکوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ مجھ تک پہنچ سکے۔ تو میرے واجب الاحترام، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آخری عشرہ چل رہا ہے، کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، اور یہ جو جمعہ ہے یہ آخری جمعہ ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نام کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا، لیکن شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا اور صحابہ کرام سے اس حج کے بعد رخصت لے کر واپسی لوٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد 80 دن دنیا میں رہے، اور 80 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس حج کا نام
حجۃ الوداع رکھا گیا، اور اس رمضان مبارک اسی کی نسبت سے شاید مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ، تمام مہینوں کے سردار، اور پھر تمام پورے مہینے کا آخری جمعہ ہے، اسے تمام مہینے اور تمام جمعے اس کو رخصت فرما رہے ہیں۔ تو یہ جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع میں کوئی خاص عبادات نہیں، البتہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا جمعہ ہے، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ خود جمعہ ہے، جمعے کی اپنی ذاتی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیدین کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ترین اللہ کے نزدیک جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں اتارا جمعے کے دن، اور جنت سے دنیا میں اتارا جمعے کے دن۔ اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جمعے کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرما گئے، جمعے کا دن تھا، اور قیامت جب قائم ہوگی وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ تو میرے واجب الاحترام، یہ جو جمعے کا دن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا۔ اس کے بعد نسل کی پیدائش کی ترتیب شروع ہوئی کہ حضرت آدم دنیا میں آئے تو انبیاء پیدا ہوئے اس کی نسل میں سے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، صحابہ پیدا ہوئے انہی کی نسل میں سے، تابعین پیدا ہوئے، تبع تابعین پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے تو پھر جنت میں تو بچوں کی پیدائش کی ترتیب نہیں ہے، وہاں تو بچے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا، اور اس کی نسل میں سے انسان کی ترتیب چلی، اور پھر اس میں اللہ کے ولی بھی پیدا ہو گئے، انبیاء بھی پیدا ہو گئے، صحابہ بھی، صالحین بھی، متقی بھی، قطب بھی، ابدال بھی، تمام بزرگان دین انہی کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے یہ سب کے سب جمعے کے دن میں ہوئے، اس لیے بھی اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن مقدس دن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو فی ستۃ ایام 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے زمین و آسمان ساری کائنات کو صرف فی ستۃ ایام 6 دن کے اندر میں نے پیدا کیا ہے۔ 2 دن میں آسمان کو پیدا فرمایا، 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا، اور 2 دن میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی اشیاء ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا فرمایا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعے کے دن عصر کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا خلیفہ دنیا میں آیا تو جمعے کے دن، اور سب سے پہلا عبادت گزار عابد دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام۔ انسان تیاری کر لے، میں فرض نماز باجماعت پڑھ لوں، انسان شیطان اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے ابھی تو وقت بہت ہے بعد میں پڑھ لینا، اس سے فرض نماز کی فضیلت چھین لیتا ہے۔ پھر فرض کی نماز نکل جاتی ہے، اور پھر نماز کے ٹائم کے اندر نماز پڑھنے کی تیاری کرتا ہے، پھر شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ابھی تو ٹائم بہت ہے، قضا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، اب جماعت رہ گئی ہے تو اب بعد میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب انسان کو اس نیکی سے بھی روک دیتا ہے جو ٹائم کے اندر نماز انسان چلو انفرادی طور پر پڑھ لے، پھر قضا کا وقت آتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اب قضا ہو گئی، اب کیا فائدہ نماز پڑھنے کا۔ تو انسان کے پیچھے ہمیشہ شیطان پڑا رہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے اور تہجد کی نماز ان سے قضا ہوئی، شیطان اتنا حاوی ہوا، فرض نماز پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن روتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ مجھ سے تہجد کی نماز قضا ہو گئی،
ساری زندگی یہ تکلیف یہ درد اسی کو محسوس ہوتا ہے جو جماعت کا عادی ہو، تہجد پڑھنے کا عادی ہو، قرآن کی تلاوت کا عادی ہو۔ جب یہ عبادتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے پورا دن اللہ سے استغفار کرتے رہے کہ اللہ آج مجھ سے تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تہجد کی نماز رہ گئی، پورا دن استغفار توبہ روتے رہے۔ اگلی رات کو ایک بزرگ شخص آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جگا رہے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں، تہجد کا وقت ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ آپ اٹھیں، پہلے تہجد پڑھیں پھر بعد میں بتاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، پہلے آپ اپنا نام بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں عدو اللہ یعنی ابلیس ہوں۔ فرمایا کہ آپ کا کام تو نیکیوں سے روکنا ہے، آپ نے کب سے شروع کیا لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا؟ اس نے کہا کہ کل میں نے آپ کے اوپر ایسا حاوی ہوا تھا کہ آپ سے تہجد کی نماز قضا کروائی تھی، لیکن آپ نے پورا دن اتنی توبہ استغفار کی، اتنے روئے اللہ کے نزدیک، اور جو انعامات آپ کو تہجد کی وجہ سے مل رہے تھے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ اس وجہ سے جو ترتیب آپ کی چل رہی ہے تہجد کی وہیں شروع کرے۔ تو شیطان انسان کو کبھی بھی نیکی کرنے چھوڑتا نہیں، ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کر کے انسان کو نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے کہ امام صاحب میرے پاس خزانہ تھا، میں نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو چھپا کے رکھا، زمین میں دبا کے رکھا تاکہ میری ضرورت کے وقت میرے کام آئے، اور اب وہ خزانے کی جگہ میں بھول گیا، مجھے وہ خزانہ نہیں مل رہا، ابھی مجھے ضرورت ہے بہت۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا کر گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور قیام بھی لمبا کر لیں، رکوع بھی لمبا کر لیں، اور قاعدہ بھی لمبا کر لیں، سجدے بھی لمبا کر لیں۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور 2 رکعت نفل پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ شروع کیا نماز کو۔ جیسے اس نے نماز شروع کی تو شیطان نے اس کے دماغ میں بات ڈال دی کہ فلاں جگہ میں آپ کی یہ خزانہ پڑا ہوئی، یہاں سے لے لیں۔ چنانچہ اس نے باقی ساری نماز جلدی جلدی پڑھ کے امام صاحب کے پاس آئے، مجھے خزانہ مل گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کم از کم نماز تو پوری کر لیتے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب انسان کا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا بھی اس شیطان کو گوارا نہیں ہوا کہ اس طرح بھی عبادت نہ کرے۔ انسان کو کس طریقوں سے حملے کر کے اس کو عبادات سے روکتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کرنے لگ جائیں اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے چلو یہ چھوڑ دیں، کوئی چھوٹی نیکی کر لے۔ اب وہ چھوٹی نیکی کرنے لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان پڑ جاتا ہے کہ اس کو اس طرح کر لے، اس کو اس طرح کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس مہینے کی برکات سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پرانے وقتوں کے لوگوں کی عبادات کا، ان کی عمروں کا بتاتے تھے کہ پرانے وقتوں میں لوگوں کی اتنی عمریں ہوتی تھی، تو صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے کہ ان کی تو لمبی عمریں تھی، انہوں نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، اور ہماری چھوٹی سی عمر ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، اس عمر میں تجارت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو ایسی ایسی راتیں اور ایسی دن عطا کیے کہ اگر آپ ایسی ایک رات اگر عبادت کریں تو بنی اسرائیل کے 1000 سال عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ آپ افضل ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ ہمیں عطا کہ اس میں ہم نے روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا، تمام عبادات کی جو اللہ کی طرف سے توفیق میں ہوا۔ لیکن اب ہم نے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادات کو قبول کرے، اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے۔ اگر قبول ہوئی تو نور علی نور، اگر قبول نہیں تو ہمارا وقت ضائع ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کے بعد دعا کیا کریں۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد جیسے مسائل میں فقہ میں آتا ہے، فقہ کے مسائل کے اندر جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کیا کہ بعد چلیے دعا کرنے کی دعا کرتے ہیں، جیسے امام صاحب نے منہ چہرے پر پھیر لیا سب نے چہرے پر پھیر کے نکل گئے۔ لیکن انسان کو انفرادی دعائیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جب انفرادی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اگر میری طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے مشکل راستے بھی آسان کر دیتا ہوں۔ پھر ہم کس چیز میں پڑے ہوئے؟ ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اپنی نمازیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجدوں سے۔ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا نہیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھا نہیں،
اپنے دل کے درد کو تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھا نہیں تو ہمارے مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. حضور کی حدیث سے دعا عبادت کا مغز ہے. انسان کا مغز نہ ہو تو انسان تو پاگل ہو جاتا ہے. تو جس طرح دعا نہ ہو تو پھر عبادت کا فائدہ نہیں. عبادت کریں اور دعا بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں مجھے بہترین انعامات عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. تو دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے رمضان مبارک کی عبادات کی اس میں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.